بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ڈپلومیٹک اکانومی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مومنہ ملک, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار عامر علی صاحب جو ورلڈ اکانومی پر گہری نظر رکھتے ہیں. آج ہم مختلف موضوعات پر بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جس میں وہ پاکستانی جو یو اے میں اپنے خاندانوں کی کفالت کے لیے گئے ہوئے ہیں ان میں سخت تشویش پائی جاتی ہے. تو عامر صاحب, آپ کے خیال میں اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ یو اے میں موجود پاکستانیوں کو ملک چھوڑنے کا حکم بھی دیا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ مومنہ. آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ سب سے زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے فارن ریمیٹنسز پہ, اور فارن ریمیٹنسز آلموسٹ $4.2 بلین ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں اس سال, جو کہ بڑھ بھی سکتی ہیں, یعنی اس سے زیادہ بھی بڑھ سکتی ہے. اینڈ یو اے دا سیکنڈ کنٹری ان دا ورلڈ گلوبلی جہاں پہ پاکستان میں جو فارن ریمیٹنس آتی ہے دوسرے نمبر پہ یو اے سے آتی ہے. یو اے ای اتنا انرچ تھا, اور یو اے ای کو یو اے ای بنانے میں پاکستانیوں کا کردار بالکل موجود ہے. آپ ایمریٹس ایئر لائن کو کبھی نہیں بھول سکتے, آپ جبل علی پورٹ کو کبھی نہیں بھول سکتے, آپ ان کے انیشل انفراسٹرکچر کو کبھی نہیں بھول سکتے. یہ تو ایک ڈیزرٹ لینڈ تھی, لیکن اس میں پاکستانیوں کا کردار ہمیشہ سراہا گیا ہے. اچھا, اب یہ جو ایک بات کہی جا رہی ہے میڈیا پہ بھی, سوشل میڈیا پہ بھی, میرا تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, تھوڑا اختلاف ہے, لیکن ہر چیز کا آپ ٹالرنس ہے, آپ سب کی بات سنیں. میرا جہاں تک خیال ہے کہ یو اے ای کی اکانومی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ بہت سارے فارنرز کو, وہ جو وہاں پہ موجود تھے ایز اے ورکر, اب ان کو افورڈ کر سکے. اب دو چیزیں ہیں, یہاں تو یو اے ای کوئی کرنسی سواپ کرے گا امریکہ کے ساتھ, اگر کرنسی سواپ کر لیتا ہے تو پھر یو اے ای یہ کرے گا کہ وہ اسی انفراسٹرکچر کو ری بلڈ کرنے کے لیے, جسے ابھی وقتی طور پہ ہم سمجھ رہے ہیں مومنہ کہ یہ پاکستان کے ورکرز پہ کوئی کرائسس ہے. آف کورس یو اے از ون آف آور کلوزسٹ ڈیسٹینیشن, اور گلوبلی آپ جو مرضی کہیں, لیکن یو اے ای تو وہ ملک ہے جہاں پہ آپ جا کے اپنی لوکل لینگویج بھی بولتے ہیں, بلکہ اردو کے ساتھ پنجابی بھی بول لیتے ہیں, اور بڑے ہر کوئی اسے سمجھتا بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وقتی کرائسس ہے, یہاں سے یو اے ای نکلے گا. یو اے ای نکل کے نہ صرف یو اے ای سنبھلے گا بلکہ بہت ساری انفراسٹرکچرل جابس نئے سرے سے کریٹ ہوں گی. اور جو یہ ایک غلط فہمی ہم بار بار پھیلا رہے ہیں مختلف فورمز پہ کہ جناب پاکستان چونکہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہے, اینڈ دین دا یو اے ای از گوئنگ آن انادر سائڈ. کمرشلی کوئی ملک ایسا نہیں کرتا, کمرشلی ہر ملک کا ایک ہی پلیٹ فارم ہوتا ہے, ہاؤ وی آر میکنگ منی. تو گلوبل سینیریو میں ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ آفٹر اے کپل آف منتھس وہاں پہ بہت ساری نئی جاب اپرچونیٹیز نکلیں گی. اچھا عامر سر, پاکستان کو یو اے کے ساتھ تعلقات میں بہتری اور وہاں کے مقیم پاکستانیوں کے تحفظ کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, یو اے میں جو بھی کوئی ہے اس کے تحفظ کے لیے اگر ہم کہیں گے نا کہ وہاں پہ پاکستانیوں کو خدا نہ خواستہ جان کا مسئلہ ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. یو اے از اے ویری سیکیور کنٹری. وہاں پہ تو سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ آئی تھی وہ ہم جیسے ملکوں سے نہیں آئی تھی. سب سے بڑے انویسٹر وہاں پہ یو کے آئے تھے جو غلطی سے اڑ گئے. اب مطلب جو بھی سینیریو ہوا, اب ظاہر ہے اس سینیریو کو سنبھالنے میں ایک بڑا لمبا ٹائم لگ سکتا ہے. اور پھر وہ پاکستانی انویسٹر جو پاکستان سے, اینڈ وی ہیو دا ڈفرنٹ فگرس, کوئی کہتا ہے کہ جی $10 بلین کی انویسٹمنٹ ہے, کوئی کہتا ہے $100 بلین کی انویسٹمنٹ ہے, کوئی کہتا ہے ان لاسٹ 1 ایئر $12 بلین کی انویسٹمنٹ ہے. واٹ ایور, آپ ان تمام پاکستانیوں کو ایک ونڈو پرووائڈ کریں, لیٹ دیم کم بیک ٹو پاکستان. اوکے, دے آر پاکستانیز, پیسے جیسے بھی گئے باہر گئے بھی ٹھیک ہے, آپ دے وانٹ ٹو کم بیک ٹو پاکستان, دے وانٹ ٹو انویسٹ ان پاکستان, پرووائڈ دیم اے ونڈو. ہمیں اپنا دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پاکستانی, وہ اوورسیز پاکستانی جو کہیں بھی ہوں, وہ بھلے ہی یو اے ای میں ہو, میں تو کہتا ہوں بھلے ہی مالدیپ میں ہو یا روانڈا میں ہو, وہ آسان نہیں ہوتا, وہ بڑا مشکل کام ہے, اور ان اوورسیز پاکستانیوں کی قدر کرنی چاہیے. بالکل آپ نے بجا کہا ہے. اچھا عامر سر, امریکہ اور چین کے درمیان ٹیرف وار جاری ہے, ایسی صورتحال میں صدر ٹرمپ کا دورہ چین کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ اچھا, یہ ایک بہت ابھی تک تو ایک ڈائلیما سا بنا ہوا ہے. یہ وزٹ تھا ایکچولی اپریل میں, لیکن ڈیو ٹو دا وار, دا سچویشن آف دا وار, کہ وہ اس وزٹ کو ڈیلے کرنا پڑا. اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ ٹرمپ اگر جانا چاہتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں چائنا میں, تو وہ اس وقت اپنے آپ کو مینٹلی ریلیکس کر کے جانا چاہتے ہوں گے کہ وار از اوور اور ناٹ. اور ویسے میں آپ کو آپ کے پروگرام کے ذریعے بتا دوں اپنے ناظرین کے لیے کہ موسٹ پروبیبلی دس وار ہیو بین اوور. موسٹ پروبیبلی, یہ میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب ایک عرصے سے, اتنے دنوں سے اس جنگ میں ایک بھی فائر نہیں ہوا, کوئی میزائل نہیں چلا, کچھ نہیں ہوا, وہ چھوٹی موٹی وہ کشتیوں والے واقعات ہو گئے, لیکن ٹیکنیکلی دا وار از اسٹاپڈ. تو اب امریکہ اور چائنا کے پاس ایک بڑا اہم موقع ہے. دیکھیے, میری ایک بات یاد رکھیے گا, ہم یہ تو کہتے ہیں
کہ آپ جو ہے وہ ڈی ڈالرائزیشن کی طرف جائیں. بھائی ڈی ڈالرائزیشن کی طرف جانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. پاکستان کے فارن ریزروز ڈالرز میں ہیں, انڈیا کے ڈالرز میں ہیں, اس کے بعد سعودی عربیہ کے, آپ جاپان کے جو بڑے بڑے یعنی ٹریلینز میں جو ریزروز ہیں وہ ڈالرز میں پڑے ہیں. تو ہم ایک دم اگر ہم کہیں کہ جی ڈی ڈالرائزیشن کا مطلب یہ کہ ڈالر کولیپس کر دے گا, اور ڈالر کولیپس کر دے گا مطلب یہ نہیں ہے کہ اٹس اونلی امریکہ ول کولیپس. یہ پارشلی ساری دنیا کی اکانومی کو افیکٹ کر دے گا. تو میرا یہ جو لوگ اکثر تبصرہ کرتے ہیں کہ جی ڈی ڈالرائزیشن ہوگی, امریکہ کے ساتھ یہ ہو جائے گا, امریکہ مر جائے گا, نو, میں اس بات سے متفق نہیں ہوں. یہ امریکہ نہیں مرے گا. اس لیے ڈی ڈالرائزیشن کے ڈفرنٹ کانسیپٹس ہیں. ون آف دا کانسیپٹ از کرنسی سواپ. کرنسی سواپ مینس کہ آپ لوگ, ہم آج بھی, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم ایران ابھی تو پیسے نہیں جا رہے, خیر جیسے ہم نے یو اے بی کو پیمنٹ ٹرانسفر کرنی ہے تو دس از وایا سوئفٹ, اینڈ سوئفٹ مینس دیٹ دا منی فرسٹ ول ٹریول ٹو نیو یارک, وہاں کے سینٹرل بینک میں جائے گا, دین اٹ ول لائک روٹیٹ ٹو دیٹ یو اے. اچھا عامر صاحب, آپ نے کرنسی کی بات کی ہے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں جو چینی کرنسی ہے امریکی کرنسی کے متبادل کے طور پر سامنے آ سکتی ہے؟ دیکھیں متبادل تو ساری کرنسیز ہیں. کیا یورو نہیں ہے؟ یورو بالکل ہے. یو اے کا جو درہم ہے اور سعودی ریال ہے, یہ وائڈلی اٹ از ایکسیپٹیبل. کوئی کسی بھی ملک کو اگر کوئی بھی کرنسی جس کی ویلیو سٹیبل ہے, جی آپ یہ میری بات یاد رکھیے گا, کرنسی اب اگر پاکستان کی روپے کی ویلیو سٹیبل ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان کرنسی از آلسو کنورٹیبل. سو دا سسٹم از واٹ لائک چائنیز کرنسی بیکاز اٹ از ویری اسٹیبل ود اٹس پرائس, تو اٹ از ویری مچ لائک چینجیبل. تو یہ اچھا, اب یہ بھی ایک کانسیپٹ میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ دنیا میں ایسا نہیں ہوگا, بلکہ ملٹیپل کرنسیز بیریئر ہو جائیں گے, ملٹیپل کرنسیز ہوں گی. اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اگلی ٹریڈ جو ہے وہ صرف ڈالر کی بجائے یوان میں ہو جائے گی, یورو میں بھی ہو سکتی ہے, جاپنیز ین میں بھی ہو سکتی ہے. اینی کائنڈ آف کرنسی وچ از ویری اسٹیبل گلوبلی, وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے قابل ہے. اچھا, صدر ٹرمپ موجودہ پاکستانی قیادت کے معترف نظر آتے ہیں, تو کیا آپ کو پازیٹیو امیج نظر آتا ہے پاکستان کا مسئلہ کشمیر میں بھی؟ اچھا, یہ بات ایسے ہے کہ جیسے ایک ہوا میں بات ہے, لیکن یہ بات جو ہوا میں بھی ہوتی ہے نا, اس کا مطلب ہے وہ ویکیوم میں بھی موجود ہے. جی بالکل ممکن ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک بڑا کریڈٹ لینا چاہیں, اور وہ لینا کیسے چاہیں. ابھی دنیا کا سب سے بڑا فلیش پوائنٹ کون سا ملک ہے؟ پاکستان اور ایک نارتھ کوریا. یہ دو ایسے فلیش پوائنٹ ہیں کہ جو واقعی کہ ہر وقت ایک نا اٹامک وار اور ایک ایسی سچویشن میں رہتے ہیں. موسٹ پروبیبلی اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں ایران کے ساتھ, تو ایران کے ساتھ پیس ایکارڈ ہو جاتا ہے, ان کا نیوکلیئر آرم اور پلوٹونیم کے سارے پرابلمس کو سالو کر لیتے ہیں, تو شاید وہ اس کے بعد ایک اور کریڈٹ لینا چاہیں گے. اور وہ کریڈٹ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا وی آر فائٹنگ فرام ڈیکیڈس. ہم لوگوں کو اگر آگے بڑھنا ہے, اکنامکلی آگے بڑھنا ہے, تو ہمیں ان چیزوں کو سیٹل کر کے چلنا پڑے گا. اور میری ایک بات یاد رکھیے گا, ہم جتنا مرضی کہیں, ہم ترانے گاتے ہیں, ہم ساتھیوں مجاہدوں سب کچھ ہے ٹھیک ہے, لیکن آپ اپنے ہمسائے نہیں بدل سکتے. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم اسی ہمسائے کے ساتھ ایسا سینیریو بھی ہو؟ ہاں, وہاں پہ اس کے لیے وہ فنیٹک جماعتیں ہیں جو وہاں پہ RSS کی پیداوار ہے, اور راشٹریہ سیوک سنگھ پریوار, جسے سنگھ پریوار کہتا ہے, اس کی اگر پیدائش ہے تو ان کے ہوتے ہوئے تھوڑا سا مشکل ضرور ہے, لیکن ناممکن نہیں ہے. وی شوڈ, اور اگر اس کا کریڈٹ کہیں ٹرمپ لے سکتا ہو تو وائی ناٹ. ہمیں تو پیس چاہیے بھائی, اور پیس ود آور آبجیکٹو, اینڈ آور آبجیکٹو از دیئر کشمیر. اوکے, کشمیر بھی سیٹل ہوتا ہے, پیس بھی آتا ہے, تو وائی ناٹ, اس کے بعد آپ کی لڑائی کا وجہ ختم ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے. بہت شکریہ عامر علی صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. حقائق پر مبنی تجزیوں اور بے لوگ تبصروں کے لیے دیکھتے رہیے 89 نیوز.